السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صدق الله العظيم، صدق رسول الله ذلك ما شاء الله۔ سورہ کہف، اس کی پہلی 10 آیات ان کی تلاوت کی ہے۔ پنکھا بند کر دو۔ اس سورت میں 110 آیات ہیں سورہ الکہف میں۔ 15واں پارہ ہے، سورت کا نمبر ہے 69، قرآن کریم کی 69ویں سورت ہے۔ 110 آیات ہیں، 15ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ کہف کا معنی ہوتا ہے بڑی وسیع کھلی غار، بڑی کھو جسے کہتے ہیں۔ اگر چھوٹی غار ہو اسے عربی میں غار ہی بولتے ہیں یا مغارتن بولتے ہیں، جیسے غار ثور، غار حرا، وہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں اس لیے انہیں غار کہہ دیتے ہیں۔
جو کھلی ہوگی جگہ پہاڑوں کے درمیان میں یا اوپر چوٹی میں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہف۔ اس صورت میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو کہف والوں کا ہے، اصحاب کہف، یعنی کھلی غار والوں کا واقعہ، قصہ اصحاب کہف۔ دوسرا واقعہ ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی کا ہے۔ غریب آدمی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا دوست وہ امیر، اس کے پاس 2 باغ، اس کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی ذکر ہے۔ پہلی آیت جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں 5 صورتیں ہیں جن میں الحمدللہ شروع میں آتا ہے۔ سورہ الفاتحہ، اس میں الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کو، پہلی اس کی صفت کیا ہے؟ رب العالمین، کہ تعریف اس لیے ہے کہ وہ جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن دوسری صفت ہے، بہت مہربان۔ الرحیم تیسری صفت ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم جو ہیں یہ ایک ہی ان کا مادہ ہے، راحمن یا رحمتن، وہاں سے بنے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس پہ آدمی کا دل نرم ہو جائے، یعنی کسی چھوٹے کو دیکھیں تکلیف دہ کو، تو وہاں آپ کا دل اگر پسیج جائے، نرم پڑ جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ رحم، کہتے ہیں رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تو وہ یہی ہے، رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان کا معنی ہے بہت، فعلان کا وزن ہے عربی میں، اس کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، حد سے زیادہ۔ رحمان مومنوں کے ساتھ صرف نہیں آتا، رحمان کافروں کے لیے بھی ہے اور رحمان، لیکن رحیم جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن رحمان میں مبالغہ زیادہ، یعنی جو زیادہ رحم کرے، اس لیے کہ کافروں پہ بھی کرتا ہے، مسلمانوں پہ بھی کرتا ہے۔ رحیم جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ کان بالمؤمنین رحیما، قرآن میں آتا ہے سورہ احزاب میں، کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض نے کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان دنیا کے لحاظ سے ہے، دنیا میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی، ہر قسم کے، تو رحمان دنیا کے لحاظ سے، تو رحیم جو ہے یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اس کا تعلق قیامت کے دن ہوگا۔ کان بالمؤمنین رحیما، اس کا تعلق ہے قیامت کے دن کے ساتھ، کیوں؟ اس میں صرف رحم مومنوں پہ ہوگا، کافروں پہ قیامت کے دن رحم نہیں ہوگا۔ دنیا میں رحم ہے کافروں پہ، اولاد، رزق، مومنوں سے بھی زیادہ، ترقی، خوشحالی۔ ہمارے اسلامی ممالک دیکھ لیں اور کافروں کے ملک دیکھ لیں، اکانومی کن کی اچھی ہے، امن و امان کن میں اچھا ہے، آزادی کن میں زیادہ ہے، اظہار رائے خیال کن میں زیادہ ہے۔ اور اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، نام نہاد اسلام کے، شاید کوئی ایک بھی شاید خوبی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، مجبوریاں ہیں اپنی حکومتوں کے پیچھے، تو ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، کوئی آ گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک میں کیا ہے کہ بس میری حاکمیت۔ اب برطانیہ جو ہے، وہاں جو ملکہ یا ان کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کے پاس عام طور پہ اختیار نہیں ہوتے، اختیار ہوتے ہیں جو منتخب ہو کے آتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو بدل لیا، یہ حالانکہ بادشاہت یہ شروع میں وزیر اعظم نہیں ہوتے تھے برطانیہ کی، دنیا میں آخری جو سپر پاور رہی ہے، اب تو اس کے مقابلے میں ہے نا روس ہے، امریکہ مقابلے میں روس ہے، اس دور میں صرف برطانیہ کا سکہ چلتا تھا۔ آج سے اگر 1957 تک دیکھیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے، وہ 1857 سے لے کے جب بر صغیر پہ قبضہ ہو گیا، پورا یورپ ان کے زیر نگو تھا، آسٹریلیا پورا بر اعظم برطانیہ کا متحد تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو بدل لیا،
کہ اظہار رائے کی آزادی دے دی اور اپنے منتخب لوگ نمائندے کرتے ہیں، بادشاہ ایک سائڈ پہ، لیکن ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، جو آگے وہ کہتا ہے بس میں ہی رہوں، میرے علاوہ کوئی نہ ہو، خاندان والوں کو مارا۔ مغلیہ خاندان دیکھ لیں، بھائی نے بھائی کو مارا، باپ نے بیٹے کو مارا۔ جو قرآن آپ کہتے ہیں عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر حافظ قرآن، تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے باپ کو بھی قید کر دیا تھا، بھائیوں کو قید کیا۔ ہماری کوئی ہسٹری اچھی نہیں ہے اس لحاظ سے، اظہار رائے کے لحاظ سے ہماری کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے۔ پہلے 4 خلافتوں کو دیکھ لیں، 5 کو، اس کے بعد جتنا بھی ہے ملوکیت۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہ شورا کے ساتھ چلتے تھے، مشورے کے ساتھ، ذاتی کسی کو کوئی نہیں دیا۔ حضرت عمر، انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ میرا بیٹا ابن عمر اس کو نہ بنایا جائے، عبداللہ کو، اور حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا تھا میرا بہنوئی سعید بن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں سے، مشورہ اس سے کر سکتے ہیں، اس کو حکمران نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح حضرت عثمان خاندان میں سے بنائے کسی کو نہیں۔ تو یہ تھے اصل وہ اصول جن کو مغربی ممالک نے اختیار کر لیا۔ ہمارے وہی سارے خاندانوں کے بڑے، بنو امیہ، بنو عباس، اور معاف کیجیے گا وہ اماموں کے سلسلے، وہ جی بارانی، حضرت مولا علی ہیں، ان کے بعد بیٹے حسن ہیں، جی حسین، ان کے بیٹے علی زین العابدین، ان کے بیٹے محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، علی رضا ہیں، تقی ہیں، نقی ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، حسن عسکری ہیں، محمد غیابت کبریٰ، یعنی سارے سلسلے وہی خاندانی جی، باپ کے بعد بیٹا۔ اگر قابل ہو تو پھر تو اور بات، لیکن صرف چونکہ ہم وہ ذہن میں ڈال دیا گیا نا کہ نسل در نسل، ان مغربی ممالک میں نہیں ہوتا، اور اصل چیز یہی تھی اسلام کی روح، جس کو فراموش کر دیا۔ تو رحمان جو ہے اس کا تعلق دنیا کے لحاظ سے ہے، آخرت کے لحاظ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، لیکن جو رحیم ہے یہ خاص مومنوں کے ساتھ، جو صرف قیامت کے دن صرف مومنوں پہ ہی رحم ہوگا، کسی کافر پہ رحم نہیں ہوگا، کسی مشرک پہ رحم نہیں ہوگا۔ مالکیوں میں یہ 3 صفتیں ہوں گی۔ صفت اول رب العالمین، دوسری صفت کیا الرحمن، تیسری صفت کیا الرحیم، چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ، مالک، ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی تعریف ہے 4 چیزوں کی وجہ سے سورہ فاتحہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پالتا ہے، کافر، مشرک، مومن، ماننے والے، نہ ماننے والے، اور دوسری صفت کیا ہے، وہ مومنوں پہ بھی رحم کرتا ہے، کافروں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے، مومنوں پہ رحم کرتا ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے، جس دن سارے یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ رب کائنات، اس کی تعریف اس لحاظ سے، حمد کامل جو ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے، تعریف کامل جو ہے صرف اللہ کے لیے۔ انبیاء کی جو تعریف ہے نا وہ ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان پہ وحی نہیں اتری تھی، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو تعریف کامل نہ ہوئی۔ تعریف اس وقت ملی جب وہ رسول بن گئے، رسول اللہ۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا محمد رسول اللہ، صفت جو ہے اس کی وجہ سے عزت بنی۔ پہلے صرف عبداللہ کے بیٹے تھے، 40 سال نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ سارے، لیکن جب دین آ گیا تو پھر محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ نہیں پھر کسی نے کہا۔ نسب نامہ بیان کریں تو اور ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، وہ سارا سلسلہ ہے، لیکن جب تعریف کی باری آئے گی وہ خاندان ہے، تعریف کی باری آئے گی تو کہا جائے گا محمد الرسول اللہ، نبی اللہ، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، شافع محشر۔ صرف رسالت کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ذاتی طور پہ ہوتا ہے، نہیں، ذاتی طور پہ صرف اللہ تعریف کے قابل ہے، کسی نبی کا ذاتی طور پہ نہیں ہے،
قرآن کریم کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی چنتا ہے لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے اپنے پیغمبر۔ اب جبریل امین کی کوئی ذاتی وقت نہیں ہے، باقی فرشتے بھی تو ہیں نا، ان کو کیوں فوقیت ہے؟ اس لیے کہ ان کو روح الامین فرما دیا۔ ہم ذاتی چیزوں کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ اب سیرت کی جتنی آپ تقریریں سنیں گے سیرت النبی پہ، تو ربیع الاول آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی کانوں کا، کوئی آپ کے گالوں کا، کوئی آپ کے جسم کا، کوئی ہاتھوں کا، کوئی پاؤں کا، آپ کے جی دل تھا، یہ تھا، حافظہ تھا، خوبصورت تھے، فلاں تھا فلاں، یہ ساری۔ لیکن جو اصل چیز بیان کرنے کی ہے وہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کی بھی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ بنے۔ قرآن نازل ہوا نا رمضان میں، اس سے 6 مہینے پہلے وحی اتری، وہ خوابوں کی صورت میں تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبوت کا آغاز خوابوں سے ہوا، وہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ قرآن کا باقاعدہ نزول وہ رمضان میں ہوا۔ وہ 6 مہینے جو ہیں رمضان، ربیع الاول سے رمضان تک، وہ نبوت کے ہی ہیں۔ یعنی آپ صرف اس لیے کہ رسول اللہ پیدا ہوئے یہ ہم بیان کرتے ہیں، کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنی تقریروں میں یہ کہا رسول اللہ پیدا ہوئے، حالانکہ جو آپ ربیع الاول کی نسبت ہے وہ رسول اللہ بننے کی ہے، اور نبی تو پہلے کے ہیں۔ نبی تو رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ کو کب سے نبی؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم ابھی اپنی مٹی اور روح کے درمیان تھے۔ حضرت آدم کو اللہ نے بنا دیا تھا تو ابھی روح نہیں پھونکی تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی بنا دیا۔ اگر کرنا ہے تو پھر وہ سلسلہ، پھر ربیع الاول کہاں سے؟ اور پھر ربیع الاول کی حیثیت نہیں ہے۔ بہت سارے احباب کو یہ غلطی لگتی ہے اور علماء بیان نہیں کرتے۔ روٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ بیان کریں گے تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ لوگ سبحان اللہ کیسے کہیں؟ وہ تو یہ کہیں گے جی 12 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، احمد رضا صاحب کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہو گیا۔ اصل جو چیز ہے وہ بتلانے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ربیع الاول میں بنے۔ رسالت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ربیع الاول سے، رمضان سے نہیں۔ آپ خواب میں جو دیکھتے وہ صبح اسی طرح ہو جاتا۔ تو رسول کا خواب سچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا آغاز خوابوں سے ہوا، دنیا کے لحاظ سے، روحوں کے لحاظ سے، جب حضرت آدم اپنی مٹی اور روح کے درمیان۔ تو ذاتی طور پہ کوئی وقت کسی نبی کی نہیں ہوتی، کسی فرشتے کی نہیں ہوتی، کسی آدمی کی نہیں ہوتی۔ اب مجھے کہتے ہیں جی حافظ صاحب، میرے ساتھ سے حافظ نے ہٹا دیں تو میرا نام ہے، ہٹا دیں ابو بکر، میری کیا وقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ علم میرے پاس جو بھی ہے یہ اگر نہ ہو تو میری ذاتی وقت کیا ہے؟ صفر۔ امام بخاری ہیں، انہوں نے کتاب لکھ دی حدیث کی، صحیح ترین کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح الامام البخاری، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری۔ اب امام بخاری، ان کا نام تو محمد ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے ان کا نام، تو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل کون ہے؟ کوئی نہیں جانے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے امام بخاری، پھر آپ عزت کی نظر سے دیکھیں گے، رحمت اللہ علیہ بھی کہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے احادیث اکٹھی کی۔ اللہ نے ان کو اس قدر شان سے نوازا کہ کتاب لکھی، وہ حالانکہ کتاب کا نام نہیں ہے بخاری۔ ذہن میں رکھیں، بخارا وہ ایک نسبت پڑ گئی۔ امام بخاری جو ہیں ان کی نسبت اور ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کی جو پیچھے ہیں مجوسی ہیں، جوفا۔ امام بخاری کے وہ پردادا کے جو والد ہیں مغیرہ بن بردزبہ، وہ ہیں مجوسی۔ لیکن اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رسول اللہ کی احادیث اکٹھی کی ہیں، تو دنیا میں جہاں بھی نام آتا ہے کہتے ہیں بخاری، تو سمجھ جاتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل، حالانکہ نام اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام بخاری کا نام کیا ہے، محمد بن اسماعیل۔ تو جو ان کی بھی شہرت ہے نا، وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کی احادیث جمع کرتے رہے، تو دراصل وہی ہے اللہ کی۔
احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں. تو یہ سمجھے کہ صرف یہ قرآن اللہ کی وحی نہیں، جس زبان سے قرآن نکلا ہے اسی زبان سے حدیث نکلی. فرق نہیں ہے. ہاں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، بس اتنا فرق ہے. جو حکم قرآن کا ہے وہ یہ حکم حدیث کا ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر حدیث کے. جس قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، تو ہم کیسے سمجھیں گے اقیم الصلاۃ ہے کیا؟ تو ہم رسول اللہ کی حدیث کو دیکھیں گے کہ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے. قرآن کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ. یہ پورا ایک موضوع انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا کہ حدیث حجت ہے. بہت سارے احباب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن. وہ قرآن کہتا ہے حج عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے. اب حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. عمرہ کا معنی ہے آباد کرنا. ہمیں کیا پتہ چلے گا حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا، آپ کی حدیث کو پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا عمرہ اور حج کیا ہوتا ہے. تو میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے ذاتی طور پہ کسی کی وقت نہیں ہے. حضرت رسول اللہ کی وقت بھی اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ہے، خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. کوئی یہ سمجھے کہ رسول اللہ ذاتی حیثیت سے ہوتے تو 13 دائیاں دیکھنے آئی تھی. 13 دائیاں، کیونکہ وہ دودھ پلاتے ہوتے تھے باہر جو صحراؤں میں رہتے ان سے. تو 11 دائیاں اور 12 دائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ واقعہ کوئی نہیں بیان کرتا، صرف اس لیے کہ بیان کریں گے تو پیسوں میں کمی آئے گی. سبحان اللہ نہیں ہو کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے چلے گی. آتی دیکھتی تھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، ماتھے پہ نور ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تو یتیم ہے. پتہ ہی نہیں تھا یہ کون بنے گا. اور پیدائش میں تو قائد اعظم کو کوئی نہیں جانتا تھا، علامہ اقبال کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کا جو سب سے بڑا فلاسفر ہے بر صغیر کا، بلا شبہ جس دور میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو بر صغیر کا جن کو شاعر مشرق کہتے ہیں، جب ان کی پیدائش ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا یہ کہ اقبال کیا بنے گا. اسی لیے ان کی پیدائش میں بھی شک ہے، قائد اعظم کی پیدائش میں بھی شک ہے. کوئی کہتا ہے 1876 ہے، کوئی کہتا ہے 1877 ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. حیثیت اس وقت بنتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے. محمد بن عبداللہ کو کون جانتا تھا؟ محمد الرسول اللہ کو تو کائنات کی ہر چیز جانتی ہے. قرآن کریم کی جب آئی نا ضرورت ورفعنا لک ذکرک، ہم تیری شان کو بلند کریں گے تیرے لیے. تو پوچھا کتنی شان؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ کا بھی تذکرہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ میں پھر ساتھ مل گیا نا، رسول اللہ بن گئے. اگر اب محمد نام کے کتنے آدمی، لیکن جب آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ پھر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے ساتھ بھی لگا لیں محمد ابو بکر، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا، لیکن جب کہیں گے نا محمد رسول اللہ پھر کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذاتی طور پہ حمد اور تعریف صرف اللہ کی، یہ صفاتی ہوتی ہیں. اللہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. کسی بندے کو بھی عطائی ذاتی حیثیت سے نہیں. نہ کوئی ذاتی حیثیت سے غیب جانتا ہے، نہ کوئی ذاتی حیثیت سے کسی کی عزت ہے، نہ کوئی ذاتی لحاظ سے کسی کا کوئی رتبہ ہے. رتبہ اسی کو ملتا ہے جو محمد الرسول، جس کی نسبت اللہ سے ملتی. یہاں 5 صورتیں ہیں قرآن کریم میں جن میں اللہ کی تعریف کے ساتھ الحمدللہ. بعض لوگ خطبے میں پڑھتے ہیں ان الحمدللہ، آپ نے سنے ہوں گے خطیب، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان الحمدللہ کہاں سے ڈھونڈ لی ہے. قرآن میں 5 صورتیں اللہ نے شروع کی ہیں، تمام کے شروع میں الحمدللہ پڑھا ہے. اور ہمارے یہاں ان الحمدللہ وہ کسی عربی سے سن لیا، ہم نے کہا جی بڑی کوئی بات. ہمارے خطیبوں نے کیونکہ عام طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو انہوں نے کسی عربی سے سن لیا، وہ ان الحمدللہ شروع ہو گئے. قرآن میں تو الحمدللہ ہے. قرآن کو زیادہ ہمیں آنا چاہیے، نہ کہ بعد میں. وہ بعد کی چیز ہے کہ ایک حدیث میں آ گیا ہے، وہ بھی ان الحمدہ نہیں ہے، وہ ان الحمدللہ ہے. تو یہ علماء کی باتیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تقریر بھی شروع کریں تو الحمدللہ سے. 5 صورتیں، سورہ الفاتحہ، سورہ انعام، سورہ الکہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، 5 صورتوں کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے. میں 5 کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں. دوسری صورت ہے سورہ انعام،
7واں پارہ ہے، پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وہ پھر جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور بے مثال پیدا فرمایا، کوئی ستون آپ کو نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ بلڈنگ آپ کی کھڑی ہے ایک ستون کے ساتھ، حالانکہ کچھ مرلے کی ہے یہ جگہ، آپ جتنی کوئی بلڈنگ دنیا کی دکھا دیں جس کی بنیاد ہی نہ ہو، لیکن اللہ عظیم ذات ہے جس نے فضا میں زمین کو بنایا بغیر سہارے کے، زمین بغیر سہارے کے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے سمندر زمین میں لگا دیے، کہتے 7 سمندر ہیں، 71% آپ کے پانی ہیں۔ وہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے بغیر سہارے کے ان پانی کو رواں دواں کر دیا۔ وہ ہزاروں ٹن کے وہاں سمندر میں جہاز لینڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر ان پہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیسی کیپیسٹی پیدا کر دی گہرے پانیوں میں۔ اس پہ بھی اللہ کی تعریف کہ ہم ذرا کر کے دیکھیں نا ایک تجربہ، بغیر کسی ستون کا کوئی چیز بنا کے تو دیکھیں، پھر اللہ پہ سوال اٹھائیں۔ یعنی اللہ کتنی عظیم۔ آپ صرف یہ پانی کی مثال ہی لے لیں کہ زمین بنائی، زمین میں پانی چلا دیا، جاری کر دیا، پھر پہاڑ جاری کر دیے، وہ گاڑ دیے۔ جب زمین بنائی تو اللہ نے، زمین ہل رہی تھی، اللہ نے ساکن کرنے کے لیے اللہ نے پھر پہاڑ اس میں رکھے۔ قرآن کریم بے مثال چیزیں بیان کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے تم دیکھو آسمان کی طرف کیسے طباقہ پے در پے ایک دوسرے کے اوپر چھتری ہوتی ہے جیسے، تعریف تو بنتی ہے۔ سمندر بغیر سہارے کے زمین اپنے، کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین آیت نمبر 40، قرآن کریم کہتا ہے ہر ایک اپنے دائرے میں۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی خلق السماوات والارض، زمین کے سارے معاملات بغیر سہارے کے۔ اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، اسی کو حاجت روا کہتے ہیں۔ ہم نے کون سے پکڑے ہوئے ہیں جو چلنے سے معذور ہو، ایک ٹانگ میں مسئلہ بن جائے وہ کرنی والا چل نہیں سکتا، حادثے میں ہاتھ کٹ جائے اپنا ہاتھ نہیں بنا سکتا، اور تو سب سے زیادہ قضائے حاجت ہے، پیشاب پخانہ ہے۔ کوئی کرنی والا اپنی حاجت بغیر ذرا پوری کر کے دکھائے، لائیں کوئی دنیا میں ہو جن کو اللہ کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے بزرگوں کو، ساری پہنچی ہستیوں کو، سارے پیروں، سارے مرشدوں کو، سارے رہنماؤں کو لاؤ جو ایسا ہو جو پیشاب پخانے کے بغیر، حتیٰ کہ انبیاء اللہ کے انبیاء وہ بھی قضائے حاجت کرتے۔ سلمان فارسی ان کو یہودی کہتے تھے کہ تمہارا نبی تو یہ قضائے حاجت کے مسائل بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارا نبی جو ہے وہ قضائے حاجت کے معاملے بیان کرتا ہے۔ آپ نے کر کے دکھائے، استنجا ایسے کرنا ہے، ناک کی غلاظت ایسے صاف کرنی، کان میں میل آ جائے ایسے صاف کرنی، چھینک آ جائے تو کیسے ہاتھ رکھنا ہے، کیا کچھ کہنا ہے۔ تو یہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جن کو ہم کہہ سکیں کہ یہ مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو لاجواب ہو، بے مثال ہو، لا ریب ہو، کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ بڑے ڈھونگ، بڑی پگڑیوں دستاروں والے، بڑی پھونکے مارنے والے، بڑے تعویذ چلانے والے، اصل میں ہے ساری مخلوق، کسی میں کوئی وقت نہیں، وقت صرف میرے اللہ کی تعریف۔ آپ صرف زمین آسمان کے ماہر ارضیات سے کبھی پوچھیں زمین کے کیا معاملات ہیں، آپ کو بتائیں گے، آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ اچھا اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسے زمین بنائی، کہیں صحرا بنا دیا، لمبا صحرا افریقہ کو پانی نظر نہیں آتا،
سمندر میں جائیں پانی کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. میدانی علاقے بنائے کوئی میدان کے علاوہ چیز ہی نہیں نظر آتی. پہاڑی علاقے بنائے پہاڑ آبشاریں وہاں دریا جاری کر دی کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی. ہموار زمین ہی نہیں ملتی. پاک ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کے سلسلے بنائے. اور اس سے عجیب بات کیا ہے, آپ کا بادلوں کا نظام ذرا دیکھ لیں. یہاں سے بخارات اڑے گالوں کی صورت میں اللہ بدل دیتا ہے کہ نہیں. والسماء ذات الرج, قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے, کس پانی کو جو زمین سے اٹھایا واپس برسانے والا ہے. پھر سمجھ آئے گی خلق السماوات والارض کا کیا معنی. قرآن کہتا ہے فی انفسکم, تمہاری اپنی جانوں میں دیکھو. اور جو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے جسم کی طرف ذرا دیکھیں کیسے کیسے نظام بنا دیے. سانس کا علیحدہ نظام ہے, یا دماغ کا علیحدہ نظام ہے, دل کا علیحدہ ہے نظام, وہ ہضم کرنے کا علیحدہ نظام ہے, چبانے کا علیحدہ نظام. یہاں حادثہ ہوتا ہے آپ کے بھی. کل حادثہ میرا خیال ہوا ہے, کیوں جی 4 افراد اس میں جان سے گئے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی سے سبق پکڑے ہیں. حالانکہ وہ جو آئے تھے وہ شاید بتا رہے ہیں ہم ڈجکوٹ پہنچ گئے, لیکن ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا اگلے لمحے کیا ہونا ہے. آپ جن چیزوں پہ مان کرتے ہیں نا, میری گڈی بڑی اچھی ہے, گاڑی بہت اچھی, وہی گاڑی اس کے ٹائر برسٹ ہوتے ہیں اور ڈیوائیڈر سے پار جا کے گرتی ہے, ادھر سے ایک اور گاڑی آتی ہے اس کو کچل دیتی ہے. وہ پتہ نہیں کیا خیال ہوں گے ان کے. ظاہر ہے عید انہوں نے گزاری ہے خوشی خوشی, کتنے پلان ہوں گے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہو نہیں ہو سکتا, چاہتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. رب کائنات کی ایک ایک صفت رب ثابت کر کے دکھاتا ہے. یہاں بازار میں گزرتے ہوئے کسی پاگل کو دیکھیں جس کا دماغ ہلا ہو, اور پھر کبھی اپنے جسم کو دیکھیں, یہ بھی تو میرے جیسا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے دماغ عطا فرمایا, اور یہ دماغ کے بغیر کتنے لولے لنگڑے ہیں. اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں. شیخ سعدی کہتے ہیں میں ننگا پاؤں میں چل رہا تھا تو میرے دل میں آیا, لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ, شیخ صاحب کیا بات. کہتے ابھی میں ننگے پاؤں پہ, جی پاؤں میں جوتا نہیں ہے, گرمی بہت, تو میں نے جامع مسجد کے دروازے پہ دیکھا ایک بندے کو جس کے پاؤں ہی نہیں تھے, پاؤں ہی نہیں تھے. پھر احساس ہوا اللہ تیرا شکر ہے, 1000 جوتے قربان ان پاؤں کی قیمت پہ. پاک ہے وہ ذات جس نے مکمل انسان بنا دیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اللہ نے انسان کی نسل کو پیدا کیا من سلالۃ من ماء مہین, حقیر قطرے کے, ذلیل قطرے کے خالص جوہر سے. ثم جعل ثم سواہ ونفخ فیہ من روح, سورہ سجدہ جو ہم جمعے والے دن پڑھتے ہیں, اس میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو برابر بنایا, اس میں روح پھونکی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون, تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھیں بنائی, تم کم ہی ہو جو شکر کرتے. تمہاری جانوں کو اللہ نے بنایا بہترین ڈھانچے میں. پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کا نظام چلایا, اس کے لیے تعریف. پھر وجعل الظلمات والنور, اس نے زمین میں نور اور اندھیرا رکھ دیا. سورج غروب ہوا, دنیا کائنات چاہے بھی تو اس جیسا ایک سورج نہیں لا سکتا. اللہ اس جیسے ہزاروں سورج ہوں گے اللہ کے پاس, ستارے ہوں گے اس سے بھی بڑے, سورج سے بھی بڑے. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک سورج سے پوری کائنات کو روشن کر دیا. ذرا اوجل ہوا, اب پچھلے دنوں سورج گرہن لگا, ہمارے تو نظر ہی نہیں آیا, امریکہ وغیرہ میں یورپ میں نظر آیا. تو لوگ تو وہاں سیلفیاں لیتے ہیں کہ جی سورج گرہن لگا, لیکن یہ آیاتان من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی 2 نشانیاں ہیں, کبھی سورج کو گرہن کبھی چاند کو گرہن. کون ہے وہ ذات جس نے سورج اور چاند کو برابر میں سے گزار دیا, نہیں ٹکرانے دیا, وہ پاک ہے وہ ذات. پھر پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے, کوئی ذات ہے جو نظام چلا رہی ہے. اندھیرے بنائے, اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا اندھیرا صرف دنیاوی لحاظ سے نہ سمجھو,
جو دین ہے یہ روشنی ہے، جو کفر ہے وہ اندھیرا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرما دیا، یہی سورج جس کی میں نے آپ کے سامنے 10 آیات تلاوت کی۔ سورہ کہف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف جو بندہ پڑھ لیتا ہے جمعے والے دن، اللہ کریم اگلے جمعے تک اس کے درمیان اور جمعے کے درمیان نور بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، اگلے جمعے تک آپ گمراہ اور اللہ کے راستے سے نہیں بھٹک سکیں گے۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی، سورہ کہف پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اس کی پہلی 10 آیات پڑھ لیتا ہے، پہلی 10 آیات، رب کائنات اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آخری 10 آیات، یہ ہم پہ ہے کہ 10 آیات میرا خیال ہے 1 منٹ نہیں لگتا۔ تو دنیا میں آپ ڈرتے ہیں نا فتنوں سے، آزمائشوں سے، دنیا کا رسول اللہ نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا دجال سے۔ اتنا بڑا فتنہ فرمایا کائنات میں کبھی آیا ہی نہیں۔ صرف 10 آیات اس فتنے کا توڑ، تمام فتنوں کا توڑ۔ جو بندہ 10 آیات پڑھتا ہے اسے دجال کا فتنہ اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ اگلے جمعے تک نور، اگر پوری سورت پڑھیں، اگر ٹائم نہیں ہے 10 آیات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل فرمائی، یہ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے عبد کہا، ہم کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ۔ رسول اللہ کی جہاں اللہ نے تعریف جہاں بھی بیان کی، تعریف عبد کے نام کے ساتھ، جہاں بھی سورہ اس میں بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اپنے بندے پہ، اپنے غلام پہ۔ رسول اللہ کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ رسول کی جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کے کسی معاملے سے انحراف کر سکے۔ ہمارے عقیدے کیا ہے کہ خدا کا پکڑے چھڑا لے محمد، اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیے، صرف اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی آیات پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں، لا تعداد۔ قرآن بابرکت کتاب جس نے سارے عقیدے درست کر دی کہ رسول ایک عبد ہوتا ہے۔ آپ معراج کی بڑی بات کرتے ہیں، معراج آپ شعبان میں کہتے ہیں جی معراج ہوگا رجب میں، کہ جی معراج ہو گئے، اس میں بھی ذرا دیکھیں، اس میں یہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی عبد کا لفظ۔ قرآن کریم کا جب اللہ نے چیلنج دیا نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے نا، وہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، وہ جو معراج ہے نا اپنے بندے کو کروائی۔ پھر اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اور ہمارے اگر کوئی عبد کا ترجمہ کر دے غلام، تو یہاں فتوے لگ جائے گستاخی رسول کا، پھر تو فتویٰ قرآن پہ لگنا چاہیے، فتویٰ پھر اللہ پہ لگاؤ کہ قرآن عبد کہتا ہے، اور ہمارے کوئی عبد کا ترجمہ کرے تو اسے گستاخی رسول کہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو مارا گیا گستاخی رسول کے نام پہ، جڑاں والے میں عید کے دن، پچھلے سال عید کے دن صرف اس لیے مارا گیا کہ اس نے صرف بشر کہہ دیا تھا کہ انسانیت۔ اگلے بندے کا موقف ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، مارنے والی بات کیا ہے؟ کوئی مجھ سے بات کرے، دنیا کے سارے مدبروں سے کہو، کائنات کا جو بندہ رسول اللہ کو بشر نہیں مانتا مجھ سے بات کرے، میں کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے بشر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے۔ قرآن کا سیدھا انکار۔ اسی سورت کے آخری آیت میں اللہ کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر اپنے منہ سے فرما دیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ رسول کی زبانی، میرا عقیدہ ہے کائنات کی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول کہتے ہیں میں بشر ہوں،
تو آج کا ملا اٹھ کے کہتا ہے بشر نہیں نور ہے، اور ساتھ کہنا مثلکم تم جیسا، اور ہم پہ تو فتوے لگ گئے نا کہ جی نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں غصہ نہ کرنا، اللہ کی قسم ہے لاکھوں بھائی محمد رسول اللہ کے پاؤں کی خاک پہ قربان۔ کوئی ہماری عقیدت کو سمجھے، کوئی ہمارے پیار کو رسول کے ساتھ سمجھے۔ ہم جیسی عقیدت کسی نے کی نہیں، ہم نے ویسے مانا ہے جیسے رب کے قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ کے فرمان نے کہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن المریم، مجھے ویسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے بیٹا، مجھے ویسے نہ بڑھانا۔ ہم نے کہا نہیں اے پیغمبر، آپ کی وقت ہی کیا ہے، ہمیں زیادہ سمجھ آئے گا، آپ کو سمجھ ہے۔ ہم نے کہا نور من نور اللہ، سب سے غلیظ عقیدہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں نکل سکتا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے بنا ہے، نہ اس کی برادری ہے کوئی، نہ اس کی ذات، وہ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں۔ مجھ سے بات کرنی ہے گالی نہ دیں، کسی سے کہیں آپ کے بڑے لوگ موجود ہیں، دلائل سے بات کریں، بات سننے میں کیا حرج، دلیل سے بات کریں، میں بھی سنوں آپ بھی سنیں، میدان تو کھلا ہے، جہاں مرضی بٹھا دیں اللہ کے فضل سے، کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جو اللہ کی بات کرتا ہے اسے اللہ کبھی شکست سے دوچار نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے اور آپ حق بات کرتے ہیں، کوئی آپ کو گرا کے دکھائے تو صحیح، اللہ آپ کو وہاں سے اٹھائے گا جہاں لوگ گراتے پھریں گے۔ کیوں جی؟ بڑی کڑوی باتیں ہیں نا جی، کہ رسول کو بشر کہہ دیا، رسول کو بشر کہہ دیا۔ میں اس کو بشر کیوں نہ کہوں جس کو قرآن بشر کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں افضل البشر، کائنات کے سب سے افضل بشر۔ بشر کا معنی نہیں آتا، یہ لوگ کہتے ہیں نا بشر کا معنی، بشر کا معنی چمڑا، جو چمڑے سے بنا ہو اسے بشر کہتے ہیں، جو انسانی یہ جو چمڑا ہے جس سے یہ بنا ہو اسے بشر کہتے ہیں۔ زبان کے اعتبار سے بھی رسول اللہ بشر ہیں، قرآن کے اعتبار سے بھی بشر ہے۔ فرمایا مجھے ویسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، وقولوا عبد اللہ ورسولہ، ہاں تم نے کہنا ہے تو صرف اتنا کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ وہ عید کا دن تھا تو مدینے میں کچھ بچیاں وہ نغمے گنگنا رہی، جہاد کے ترانے پڑھ رہی، تو بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ تو آپ نے اس کے ٹوک دیا ہے، عقیدہ نہ خراب ہو، جو مرضی ہو جائے، اس زندگی سے موت اچھی جس زندگی میں آپ کا عقیدہ توحید خراب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو پہلے کہا وہ کہو، یہ نہ کہو کہ محمد کل کے بارے میں جانتے ہیں، کل کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ قل لا یعلم الغیب الا اللہ ما یشعرون ایان یبعثون، غیب صرف اللہ جانتا ہے، جن کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے بزرگ، قرآن کہتا ہے ان کو یہ بھی نہیں علم ہے وہ کس وقت اٹھائے جائے گا، خود نہیں علم۔ تو قرآن رسول کو بندہ کہتا ہے، تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی اللہ نے ٹیڑھ پن نہیں رکھی۔ ٹائم ہو گیا جی، اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔